خیبر پختونخوا کے ڈیئر انڈیکیٹین آپ لوگوں کے لیے چند اہم اپڈیٹس اور خبریں ہیں۔ سب سے پہلے یہ خبر ہے کہ خیبر میڈیکل یونیورسٹی نے ری ٹوٹلنگ کے لیے نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے کہ جن طلباء کو انڈیکیٹ رزلٹ پر اعتراض ہیں اور ان کو یہ شک ہے کہ ان کے مارکس زیادہ ہیں لیکن ان کو کم ملے ہیں، تو وہ آن لائن ری ٹوٹلنگ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ All those candidates who want to apply for retotaling are directed to download this deposit slip۔ انہوں نے نیچے ایک لنک دیا ہے کہ اس پر جائیں اور ڈپازٹ سلپ ڈاؤن لوڈ کریں and deposit their payment through BOK till 1st December 2023۔ اور ڈپازٹ سلپ پر 1500 روپے لکھے ہیں اور اس پر آپ کی جو ہے وہ نام وغیرہ ہوگی، فل نمبر، تو وہ آپ ڈاؤن لوڈ کریں اور وہ کوئک پے یا بینک آف خیبر میں 1 دسمبر تک وہ فیس جمع کریں۔ یہ نیچے ڈاؤن لوڈ ری ٹوٹلنگ ڈپازٹ سلپ، اس کو کلک کریں، یہ پیج اوپن ہوگی۔ یہاں لکھا ہے ڈاؤن لوڈ ری ٹوٹلنگ ڈپازٹ سلپ۔ کس طرح ڈاؤن لوڈ کرو گے؟ انٹر رول نمبر، اس خانے میں اپنا رول نمبر جس پر تم نے انڈیکیٹ کا ٹیسٹ دیا ہے وہ یہاں لکھ دیں۔ انٹر CNIC نمبر، نیچے اس کا جو خانہ ہے اس میں اپنا قومی شناختی کارڈ جو کمپیوٹرائز شناختی کارڈ ہے اس کا نمبر لکھ دیں اور نیچے انٹر کیپچا کوڈ ایز بلو، ادھر انہوں نے کیپچا دیا ہے وہ اس خانے میں لکھ دیں اور پھر سرچ کلک کریں تو ایک ڈپازٹ سلپ کریٹ ہوگی۔ اس ڈپازٹ سلپ کا پرنٹ لے لیں اور بینک آف خیبر میں 1500 روپے ہیں وہ جمع کریں۔ اس طرح آپ کا جو اپلیکیشن ہے آن لائن ری ٹوٹلنگ کے لیے وہ KMU تک پہنچ جائے گی۔ اس میں آخری ڈیٹ 1 دسمبر ہے، یعنی کل تک آپ جمع کر سکتے ہیں اور پھر 2-3 دن میں اور ری ٹوٹلنگ کا رزلٹ اپنے ویب سائٹ پر جاری کرے گی۔ پھر آپ چیک کر سکتے ہیں کہ آپ کے مارکس امپروو ہوئے ہیں یا کم ہوئے ہیں یا بس جتنے تھے وہی برقرار ہیں۔ تو یہ KMU نے ان طلباء کے لیے فیصلہ کیا ہے جن کو یہ شک ہو کہ ان کے مارکس کم ہیں، اور ری ٹوٹلنگ کے لیے اپلائی کریں اور اپنا شک ختم کر دیں، اپنا شک یقین میں تبدیل کر دیں۔ لیکن KMU کا یہ فیصلہ زیادہ تر طلباء کو قابل قبول نہیں ہے۔ بلال یوسفزئی نے یہ خبر دی ہے اپنے ٹویٹر پیج پر کہ عقل مندوں کے لیے اشارہ ہی کافی ہے۔ پھر معین پبلیکیشن کے حوالے سے لکھا ہے جتنے پیسے اسٹوڈنٹ ری ٹوٹلنگ پر لگا رہے ہیں، اگر یہی پیسے اکٹھا کر کے پشاور ہائی کورٹ میں خیبر میڈیکل یونیورسٹی کے غلط اور آؤٹ آف کورس MCQs کے خلاف کسی ماہر وکیل سے کیس کروائیں تب ان کے مارکس بڑھنے کے زیادہ امکانات ہیں۔ یعنی طلباء کو یہ اشارہ دیا گیا ہے کہ 1500 روپے فی کس آپ KMU کو جمع کرتے ہیں لیکن وہ پھر بھی آپ کے مارکس میں اضافہ نہیں کریں گے اور کہیں گے کہ ہم نے چیک کیا اور بس آپ لوگوں کے اتنے مارکس تھے۔ بجائے اس کے اگر طلباء 1500 یا 2000 روپے اکٹھے کر کے پشاور ہائی کورٹ کے کسی وکیل سے بات کریں
اور کے ایم یو کے غلط اور آؤٹ آف کورس MCQs کے خلاف کیس کریں تو شاید اس میں طلباء کو زیادہ فائدہ ہوگا۔ اس لیے پھر طلباء نے ایک دوسرے سے رابطہ کر کے ایک گروپ بنایا اور یہ لکھا ہے آپ میں سے جو اسٹوڈنٹ کے ایم یو کے غلط مارکنگ اور آؤٹ آف کورس MCQ کے خلاف کورٹ کیس میں پٹیشنر بننا چاہتے ہیں وہ اپنا نام اور والد کا نام واٹس اپ کر دیں۔ یہ واٹس اپ نمبر دیا ہے 0306057571۔ یاد رکھے کبھی کبھار عدالت کا فیصلہ صرف پٹیشنر کے لیے ہی ہوتا ہے، تو جتنے زیادہ پٹیشنر کیس دائر کریں گے اتنے ہی زیادہ طلباء کے لیے فائدہ ہوگا، اور پشاور ہائی کورٹ پھر پٹیشنر کے حق میں فیصلہ دے گا اور OKU کو حکم جاری کرے گا کہ جو غلط MCQs ہیں اور آؤٹ آف کورس تو اس کا فائدہ طلباء کو دے دیں۔ اگرچہ کم مارکس والے طلباء کے لیے یہ اتنا فائدہ مند نہیں ہے، لیکن جو طلباء پیک پر ہیں اور وہ معمولی پوائنٹ سے ایڈمیشن سے رہ جاتے ہیں امسال، تو ان کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ وہ اپنا دفاع کرے اور میڈیکل کالج میں اپنے لیے جگہ بنا دے۔ ڈاکٹر ضیاء الحق نے یہ تازہ ترین پوسٹ پبلش کی ہے۔ MBBS BDS سیٹس پبلک پلس پرائیویٹ ان خیبر پختونخوا پروونس۔ یاد رکھے خیبر پختونخوا میں 15 پبلک یعنی گورنمنٹ میڈیکل اور ڈینٹل کالجز ہیں جہاں فیس کم وصول کی جاتی ہے، جبکہ 16 پرائیویٹ میڈیکل اور ڈینٹل کالجز ہیں لیکن وہاں فیس کا معاملہ ہے اور بہت زیادہ فیس وصول کرتے ہیں۔ یہ 1754 طلباء ان کو 15 گورنمنٹ میڈیکل اور ڈینٹل کالجوں میں داخلہ ملے گا، لیکن یہ BDS MBBS دونوں کی تعداد ہے۔ ان میں سے صرف 825 MBBS کے ہیں اور 300 تک BDS ہیں، 300 پلس سم تھنگ BDS ہیں، اور باقی اسپیشل کوٹا پر جو ہے اور سیلف فائنانس ہیں، تو کل تعداد 1754 بنتی ہے MBBS BDS طلباء کی، جبکہ 16 پرائیویٹ MBBS BDS کالجوں میں 1425 طلباء کو ایڈمیشن ملے گی۔ اس طرح KPK میں کل 3179 سیٹس ہیں جن پر اس دفعہ 34,000 سم تھنگ طلباء نے مقابلہ کیا، اور MDCAT کے علاوہ شہید ذوالفقار علی بھٹو میڈیکل یونیورسٹی اسلام آباد کے طلباء بھی میدان میں ہیں۔ اس طرح 40,000 سے اوپر طلباء ان 3179 سیٹوں کے لیے آپس میں مقابلہ کر رہے ہیں۔ اس پر تفصیلی ویڈیو میں بناؤں گا کہ ہر کالج میں کتنی سیٹس ہیں MBBS کے یا BDS کے، پبلک میں بھی اور پرائیویٹ میں بھی۔ فی الحال یہ مختصر پوسٹ ہے کہ خیبر پختونخوا میں کل 15 پبلک یعنی گورنمنٹ میڈیکل ڈینٹل کالجز ہیں، جبکہ 16 پرائیویٹ میڈیکل اور ڈینٹل کالجز ہیں جن میں طلباء کو داخلے ملیں گے۔ یہ خبر فی الحال پروفیسر ڈاکٹر ضیاء الحق کی طرف سے پبلش کی گئی ہے۔ یہ ایک اہم پوسٹ ہے کہ ہمارا تعلیمی نظام کیسا ہے، تو یہ ذرا پڑھ لیں، آپ خوب سمجھ جائیں گے پاکستان میں ایجوکیشن سسٹم کے بارے میں۔
پوزیشن ہولڈر ڈاکٹر اور انجینئر بن جاتے ہیں۔ یعنی ہمارے ملک میں جو ذہین ترین طلباء ہوتے ہیں اور جو پوزیشنیں لیتے ہیں کلاسز میں، بورڈ میں، یونیورسٹیز میں، تو وہ یا ڈاکٹر بنتے ہیں یا انجینئر۔ اب تو انجینئر بننا بھی طلباء نے چھوڑ دیا ہے، صرف ڈاکٹر بن جاتے ہیں۔ پیچھے رہ جانے والے جو ڈاکٹر اور انجینئر نہ بنے تو وہ کامرس پڑھ کر کاروبار کرتے ہیں، وہ BBA MBA کر کے یا اکنامکس پڑھ کر ایسے سبجیکٹ پڑھتے ہیں جن سے وہ کاروبار کرنا سیکھ جاتے ہیں، اور پھر ان ڈاکٹر اور انجینئر کو ملازم رکھتے ہیں۔ یعنی اوپر جو قابل ترین ڈاکٹر انجینئر ہیں وہ پھر کاروباری لوگوں کے ملازم ہوتے ہیں۔ پھر ان سے پیچھے رہ جانے والے وہ طلباء و طالبات جو نہ ڈاکٹر بنے، نہ انجینئر اور نہ کاروبار والے، تو وہ آرٹس پڑھتے ہیں اور CS کرتے ہیں، BMS کرتے ہیں، اور پھر اوپر والے دونوں قسم کے جو ڈاکٹر انجینئر اور کاروبار والے ہیں، ان دونوں قسموں کو اپنے سامنے کھڑا رکھتے ہیں، پھر وہ دونوں ان کے ملازم بن جاتے ہیں۔ اور ان سب سے پیچھے رہ جانے والے، فیل ہونے والے طلباء و طالبات بڑے ہو کر اسمبلی میں آ جاتے ہیں، وہ سیاست میں چلے جاتے ہیں اور پھر الیکشن میں حصہ لے کر سیٹ حاصل کرتے ہیں اور ہمارے MPA یا MNA اور پھر منسٹر وغیرہ بنتے ہیں، اور اوپر والے تینوں کو سیدھا کر کے رکھتے ہیں۔ اوپر والے جو 3 قسم کے لوگ ہیں پھر وہ ان سیاستدانوں کے ملازم بن جاتے ہیں۔ تو یہ ہمارے ملک کے تعلیمی نظام کا حال ہے کہ جو سب سے نالائق ہوتے ہیں وہ پھر ملک کے اختیار مند ہوتے ہیں، اور جو آرٹس والے ہیں وہ بھی اچھی زندگیاں گزارتے ہیں، اور کاروباری بھی اچھے ہوتے ہیں۔ سب سے باٹم میں ڈاکٹر اور انجینئر یعنی ہمارے ملک کے جو قابل ترین طبقہ ہے وہ چلے جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگ اگر ڈاکٹر نہ بنے تو کوئی بات نہیں، آپ کے سامنے اور بھی آپشن ہیں، آپ ان میں سے جا سکتے ہیں، اور اگر کوئی بھی آپ کو میدان نہ ملا تو سیاست پاکستان میں ہر ایک کے لیے آزاد ہیں۔ اس میں نہ ڈگری کی ضرورت ہوتی ہے نہ کسی اور چیز کی، بس سیاست میں چلے جائیں اور سیٹ جیت کر پھر پوری عمر عیش و عشرت کریں۔